دوسرا سوال جو کیا گیا کہ روزہ 9 کا یا 9-10 کا یا 9-10 یا 10-11 کا، پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ ان انٹرنیشنل مسائل میں ہے جو کبھی حل نہیں ہونے، پکی بات ہے۔ تسی اج میرے کو پوچھیا ہے، اگلے سال تسی پھر پوچھنا ہے، اس سے اگلے سال تسی پھر پوچھنا ہے، اینڈی اسی تسی بڈھے ہو جانا ادوں پھر پوچھنا ہے، اس تو بعد اولادہ شروع ہو جانی ہے، تو یہ ہر سال کا مسئلہ ہے۔ بہرحال بتانا ہمارا فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی عاشورے کے 4 مراحل رہے ہیں۔ روزے کے کتنے مرحلے رہے ہیں؟ 4۔ جب آپ مکہ میں تھے قریش کے لوگ عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، نبی علیہ السلام اور صحابہ بھی رکھتے تھے، بخاری میں ہے، مکہ میں نفلی طور پر عاشورے کا روزہ رکھا جاتا تھا، بخاری میں۔ اسی حدیث میں ہے جب آپ مدینہ میں آئے تو آپ نے صحابہ کو عاشورے کا روزہ رکھنے کا حکم دے کر فرض کر دیا۔ پہلے مکہ میں مسلمان اور قریش کے کافر بھی رکھتے تھے لیکن نفلی طور پر، مدینہ میں آئے تو آپ نے عاشورے کے روزہ کا حکم دے کر کیا کر دیا؟ فرض کر دیا۔ پھر 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس وقت آپ نے اس روزے کو نفلی قرار دے دیا، آپ نے اس کو نفل قرار دیا، جڑا رکھے رکھے نہ رکھے نہ رکھے۔ یہ 3 حصے ہو گئے، پہلے مکہ میں، پھر مدینہ میں فرض، اور پھر مدینہ میں نفل۔ چوتھا یہ ہوا کہ جب آپ نے مدینے میں یہودیوں کو دیکھا کہ وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں تو پوچھا بھی تم کیوں رکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی غلامی سے نجات دی تھی تو ہم اس کے شکریہ کے طور پر روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا موسیٰ کا میں بھائی ہوں اور تم سے زیادہ ہم ان کو ماننے والے ہیں، اور ہماری اور ان کی توحید تو ایک ہے، اور تم تو نام لیتے ہو مانتے بھی نہیں ہو۔ ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ اپنے بھائی کی آزادی پہ خوشی منائیں اور ہم روزہ رکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب روزہ رکھا کرو عاشورہ کا 10 محرم کا۔ صحابہ نے پوچھا کہ نفل ہے، فرض تو ہے نہیں، تو اس کا ثواب کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ 1 سال گزشتہ کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اچھا یہاں ایک اجازت ہو، پتہ نہیں یہاں کیا بیان ہوا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ بس صغیرہ گناہ معاف ہونے ہیں، کبیرہ کوئی نہیں، لیکن میرے ناقص علم کے مطابق آپ اللہ سے جو امید رکھو گے نا وہی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں آنا عند ظن عبدی بی، بخاری میں ہے بندہ میں رب کے بارے میں جو سوچے گا میں اسی طرح کا بن کے دکھا دوں گا۔ تم یہ کیوں نہیں خیال کرتے کہ میں ایک روزہ رکھاں گا اللہ میرے 1 سال دے سارے ہی معاف کر دے گا، صغیرہ بھی کبیرہ بھی، تو میرا رب معاف کر دے گا؟ تو اس کے ساتھ سارے ہی ہو جاتے ہیں اگر آپ کی نیت ہو کہ میرا رب سارے معاف کر دے گا۔ بعض کے ذہن میں ہے کہ نہیں کبیرہ گناہ بغیر معافی منگیوں معاف نہیں ہوندے، تو ان کے لیے بھی یہ وضاحت ہے کہ معروف ہے 99 قتل کیے 99 تو پھر وہ چلتے پھرتے مولوی کے پاس گیا کہ معاف کر دے گا اللہ، توبہ توبہ، 1 معاف نہیں، 2 معاف نہیں، 3 معاف نہیں، تو تے 90 تے 99 کیتے، تیری کتوں تو دوروں ہی بھریا جانا۔ انہیں کہا نہیں کہنا نہیں کہنا نہیں کہنا نہیں کہنا نہیں، تو تم ہی نہیں، انہوں نے کہا۔ اب کتنے ہو گئے؟ اب وہ صحیح عالم کے پاس گیا، کہتا ہے 100 کا قاتل معاف ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا ہو جائے گا۔ وہ تفصیلی روایت آپ جانتے۔ اب وہ اپنے گھر سے نکلا تو فوت ہو گیا، معافی منگی انہیں تو معاف ہوئے کہ نہیں؟ معافی منگی انہیں؟ ابھی تو وہاں جا کے معافی
مانگنی تھی، ارادہ تھا، راستے میں فوت ہوا تو معاف ہویا کہ نہ ہویا؟ ہو گیا نا۔ یہ مطلب ہے بغیر معافی منگیوں بھی معاف ہو جاندے ہیں۔ ہاں آپ روزہ رکھ کے نیت رکھو کہ اللہ سارے ہی کرے گا تے سارے ہی ہو جان گے، جنہوں نہیں اللہ کو امید تو چلو پھر وہ نہ ہوندے ہون گے، ہمارا یہ قصہ بولا۔ اب پھر آپ نے جب آخری سال آیا تو یہودیوں کی آپ بڑی مخالفت کرنے لگے، ہر کام میں یہودیوں کی کیا ہوتی تھی؟ اس موقع پر آپ نے کہا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اب مسئلہ آ گیا 9 کا بھی اور 9 کا ہی، ایک کہتا ہے بھی اور ایک کہتا ہے ہی۔ اب یہ بھی اور ہی کو سمجھنے کے لیے عربی کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ عربی میں جب گنتی آتی ہے نا، تعداد آتی ہے، تو اس کے اندر حصر ہو جاتا ہے، بس کا معنی آ جاتا ہے۔ میں کہاں گا نا 100 تو پھر 99 مراد تو 101 مراد۔ طواف کے کتنے چکر لگانے ہیں؟ تو 7 8 تے مراد نہیں ہوں گے کہ 6 7 مراد ہو جائیں گے۔ جب عربی میں گنتی آتی ہے نا تو گنتی میں حصر ہوتا ہے، یعنی بس کا معنی خود بخود آ جاتا ہے۔ ظہر کی کتنے فرائض ہیں؟ 4 5 نہیں، 4 لفظ ہے تو 4 کا معنی 4، نہ آگے اور نہ پیچھے۔ تو جب آپ نے یہ کہا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا، تو جب گنتی آ گئی تو کیا پیدا ہو گیا؟ حصر، بس یہ معنی ہے۔ تو اب 1 سال کے روزے معاف کروانے کے لیے جو آپ نے روزہ رکھ لیا، ہاں لیکن بعض علماء 9 اور 10 کے قائل ہیں، ہم ان کے ساتھ احترام کرتے ہیں، اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن ہم ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے، ان کے بارے میں کوئی زبان درازیاں یا غلط الفاظ یا جملے یا ان کو اپنے سے نیچا نہیں دکھائیں گے۔ حدیث ہے جب ایک حاکم یعنی فیصلہ کرنے والا، کوئی عالم، کوئی مفتی کوئی مسئلہ بتاتا ہے، اگر وہ مسئلہ اپنے دیانت داری سے بتائے اور وہ مسئلہ صحیح ہو تو اس کو ڈبل اجر ملے گا، اگر اس کو غلطی بھی لگ جائے تو اس کو بھی ایک اجر ملے گا۔ تو جو 9 کا کہہ رہا ہے ہم اس کو زیادہ صحیح سمجھتے ہیں، ان کو ڈبل اجر ملے گا، اگر 9 10 بھی رکھ لیں تو ان کو بھی اجر ملے گا، ایک اجر غلطی کی وجہ سے، لیکن اصل 9 کا ہی ہے۔ باقی واللہ عالم بالصواب، آپ اس کے مسئلے میں میرے ساتھ زیادہ بحث نہیں کرنی۔